الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سے سب سے افضل وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایمانا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے، اور یہ کلمہ اسلام ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ بس کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جو شخص 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا فرماتا ہے، ایک تو وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، دوسرا جہنم سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت والے دن بندے سے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اذا صلحت صلح سائر عملی، نماز صحیح ہوئی تو سارے کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، نماز خراب ہو گئی تو باقی سارے کے سارے ہی اعمال خراب ہوں گے۔ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی، ایک بھی نماز فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے جیسا اس کے گھر والے اور مال و دولت سب ہی ختم ہو گیا، سب ہی ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں بد دعا نہیں فرمائی۔ ہاں، خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نمازیں قضا کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالتا ہے، راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، جس آدمی کو موت آئے دین کو حاصل کرتے ہوئے، علم کو حاصل کرتے ہوئے، اور نیت یہ ہو کہ اس کو لے کر پوری دنیا میں جاؤں گا، اس حالت پہ موت آ گئی تو جنت میں اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ بھی درجہ نبوت، کہ نبیوں والے درجوں پر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، نبیوں سے ایک درجہ کم والی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ عطا فرما۔ علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ فرمایا جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندروں کے اندر مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے اور بلوں میں چیونٹیاں، غرضے کی دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے، دعائے استغفار کرتی ہے، اور فرشتے طالب علم کے ساتھ برکت کے واسطے اپنے پروں کو ملتے ہیں اور پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں،
اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے اس کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی دین کے سیکھنے میں، دین کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے، ایسی دین کا سکھانا عبادت سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی باتوں کو توجہ دھیان سے سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک بلشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا کیسا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ، کیسا اچھا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے آگے ہوتا ہے استقبال کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت ذکر کرو، بہت بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرا کرو۔ قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ وما ریاض الجنہ، قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ دنیا میں ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقے، دینی مجالس یہ جنت کے باغ ہیں۔ جنت کے باغ اس لیے فرمایا ہے کہ جیسے کوئی جانور کسی سبزہ زار جگہ میں جہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہو وہاں پہ چرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا، مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے مگر ادھر سے منہ نہیں موڑتا، اسی لیے جنت کے باغ فرمایا۔ اور ہاں بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے، ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو دنیاوی مشاغل، موانع، ان کی وجہ سے، دنیاوی کاموں کے روک ٹوک کی وجہ سے ادھر سے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ لگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ نرم نازک بستروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت لاگو کی ہے ہر چیز کی ایک مقدار، ایک حد بنا دی ہے، سوائے ذکر کے اس کی کوئی حد نہیں، جتنا کرتے چلے جاؤ، جتنا کرتے چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو اپنے بادشاہی تخت کے اوپر بیٹھے جا رہے تھے، پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تو ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نیچے اتارا اور اس کو فرمایا کہ مومن بندے کے نامہ اعمال میں ایک سبحان اللہ سلیمان کے سارے تخت سے آگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اے اللہ اگر مجھے اپنا ذکر کرنے والوں کی مجلس سے آگے غفلت والوں کی مجلس کی طرف جاتا دیکھ لے تو میرے پاؤں توڑ دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے
تسبیح سنا کرتے تھے، اللہ کا ذکر سنا کرتے تھے، کھانا تسبیح کیا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کھانے میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی کیا تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، واعط من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وید، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان کو اس لیے فرمایا کہ زیادہ تر تکلیف وہ زبان سے دی جاتی ہے۔ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو پا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر وہ بار بار عرض کرتے رہے، آپ یہی بات دہراتے رہے، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ؟ عرض کیا اللہ کے رسول فرمائیں۔ فاخذ بلسانہ، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ نے زبان کو باہر نکال کے پکڑ لی۔ فرمایا یہ ہے سارے دین کا خلاصہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں ہماری پکڑ ہوگی اس پہ؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم کرے۔ هل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم فی النار، کہ لوگوں کو جہنم میں گرانے والی سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے لوگ منہ کے بل گھٹنوں کے بل جہنم میں گریں گے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ زبان ہی تو ہے، وہ زبان ہی تو ہے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی میرے ساتھ ضمانت کر لے کہ ان کو صحیح استعمال کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان، نمبر 2 2 ٹانگوں کے درمیان، زبان اور شرم کا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ باہر سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اندر سے باہر کا سب کچھ ایسے خوبصورت اور صاف۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ملیں گے کس کو؟ آپ نے فرمایا من اطاب الکلام، جو اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، منہ چڑھا کے نہیں، اچھے طریقے سے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزہ رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کلام جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسلام کے بعد، آپ لوگوں کو حکم فرما رہے تھے اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلایا کرو، اور نماز ادا کرو، سلام کو عام کرو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کرو۔ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، برے اخلاق سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، سب سے بڑی برائی کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آنا۔
سب سے بڑی نیکی اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا. اچھے اخلاق والے کو دن کے روزے کا اور رات کی تہجد کا ثواب ملتا رہتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتا، نہ بندوں کی صورتوں کو. سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کو اللہ نے دی ہے. جس کو مال دیا اللہ نے دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے بندے کے دل پر. دل میں کیا ہے، دل کیسا ہے، اور بندے کے اعمال کیسے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی جی آپ فرمائیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ میری نیت کس چیز کی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ لوگ واہ واہ کر دیں گے، لوگ اچھا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے، ایسی تو نہیں ہے. اگر نیت اس طرح ہے تو اس کو صحیح کرے، آدمی صحیح کرنے کی کوشش کرے. نیک عمل کو چھوڑے نہیں، نیک عمل کو کرے، لیکن نیت کو صحیح کرے. ایک اللہ کو راضی کرنے کی نیت، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ایک اللہ کے ساتھ دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا اس کو قتل کرنے کے لیے. قتل کرنے لگے تو اس نے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کرنے لگے تھے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ میں اس کو قتل کر رہا تھا کافر اور اللہ کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر، لیکن جب اس نے مجھے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اب قتل کرنا میری ذاتی غصے کی وجہ سے ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے قتل نہیں کیا اس کو. ایسا اخلاص تھا ان لوگوں کے اندر. جو عمل بھی کرنا ہے ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کس لیے میرا اللہ راضی ہو جائے. میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں، کھلاتا ہوں، ان کے لیے کماتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے کماتا ہوں، کس لیے میرا اللہ راضی ہو جائے. میرا اللہ راضی ہو جائے. میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں رشتہ دار کے ساتھ، میرا اللہ راضی ہو جائے. بس لوگ تو بہت کچھ کہیں گے کہ ناک کٹ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی اس نے ایسے کیا، لوگ تو کہیں گے، لیکن اس کی طرف نہ دیکھیں بلکہ میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے. خود دین پر چلنا اور دوسروں کو دین کی دعوت دینا، دوسروں کو دین کی طرف لے کے آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکال دیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ہماری زندگی کا مقصد ہے. روک گئی چلو اپنے آپ روک گئی ہے. اچھا بس زیادہ گرم ہو گئی، زیادہ بڑی ہو گئی نا.